بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی، کروڑا درود محمد و آل محمد پر دیکھ رہے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو عمران خان کی لڑکی بیٹوں کی انٹری ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہہ لو، یا اپنے والد کو چھڑانے کے لیے ان کی امریکہ میں دوسرا ان کا وزٹ ہوا، اور کام میں بالا سے ان کی ملاقاتیں۔ اس پہ گفتگو ہوگی کہ ایک تصویر بلکہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی، اور جس پہ کافی باتیں ہوئی۔ اس تصویر کے اندر عمران خان کے بیٹے سلمان خان اور قاسم خان یہ ڈنر کر رہے ہیں رچرڈ کیریل کے ساتھ، جو سفیر ہے ٹرمپ کے خصوصی۔ وہاں اس ڈنر کی تصویر میں ایک پلیٹ کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے، جس کے اوپر مخالفین نے بڑی تنقید کی کہ یہ سور کا گوشت ہے، اور یہ واہ واہ آج تک یہ صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے کہ سور کی گوشت کی شناخت کیسی ہوئی، کس نے کی، کیوں کی۔ اگر گفتگو پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو رچرڈ کرنیل کے ساتھ ڈنر میں تصویر، اور وہ تنقید کا باعث، یہ پلیٹ کے اندر ٹکڑا پڑا ہے یہ سور کا ہے۔ عمران مخالف تمام میڈیا، تمام صحافی، بڑے بڑے نام جنہوں نے اس پہ تنقید کی، اور نون لیگی ابھی تک جب بات کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں۔ اس روز میں کبھی بھی نہ اس پہ بولتا، میرے سامنے ایک واقعہ ہوا، بیٹھے تھے کہیں تھے، بات چل پڑی، کیونکہ میں تھوڑا ہوٹلوں محلے یہ جو پبلک پلیس پہ بیٹھنے والا بندہ ہوں، تو وہاں یہ بات چلی کہ ایک لیگی ہمارا بھائی کہہ رہا تھا، جی دیکھو جی وہ تو سور دا گوشت کھایا انہوں نے، تے ہم جنس دے نال انہاں دی ملاقات، اور یہ تو ہاں میرے منہ سے بھی ایک لفظ نکل گیا، میں کہ یار اتنی دور امریکہ کے اندر آپ کو پلیٹ کے اندر سور کا گوشت نظر آ گیا۔ وہ اسلام آباد کھوتے کھا گئے ہیں، لاہور کھوتے کھاندے رہے ہیں، سانوں نہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے وہ کہنے لگا نہیں جی اسی تے نہیں کہندے نہ وہ دیکھیا گوشت، صحافی کہندے نے۔ تو بس یہاں سے پھر میرا اس پہ ویڈیو بنانے کا، اس صحافی سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا تجھے کیسے پتہ لگا ایک شخص نے اس پہ سپورٹ کی ہے، ان کی تنقید کو کے اوپر بھی تنقید کی ہے۔ اسرار رانا صاحب اپنے ویلوگ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سور ان کے دماغ کے اندر ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں خنزیر کے گوشت کی شناخت کیسے ہوئی کہ خنزیر کا گوشت ہے؟ ہاں، میں دیہاتی ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو مجھے دودھ کی بڑی شناخت ہے، سمجھیں کہ میں پی کے بتا دیتا ہوں یہ گائے کا ہے یا بھینس کا ہے، یا دیکھ کے بتا دیتا ہوں یا یہ خالص ہے یا پانی والا ہے یا یہ بنا ہوا ہے، بس تھوڑا سا چکھا اور بتا دیا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں دودھ اور گھی کی مجھے شناخت ہے، سونکھ کے بتا دیتے ہیں یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے۔ ایک گلاس کے اندر دودھ ہو اور اس کی ویڈیو آ جائے تو میں نہیں بتا سکتا یہ دودھ ہے یا پانی کے اندر سفید رنگ ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ گائے کا ہے، بھینس کا ہے، بکری کا ہے، یا بھیڑ کا ہے، یا کسی اور کا ہے، کیونکہ تصویر میں سفید رنگ نظر آ رہا، بس تو میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس نے پلیٹ میں جو دیکھ کے ٹکڑا کیسے شناخت کر لی؟ گوشت تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے
دیہاتی لوگوں کا کہ ہمارے جو قصاب ہیں، کسائی ہیں، وہ ہمارے سامنے جانور کو حلال کرتے ہیں، ان کے پھٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیف کا ہے یا مٹن کا ہے، ہم بتا دیتے ہیں۔ اور بیف میں بھی صحت مند جو جانور ہوگا اس کا ہلکا سرخ کلر کا ہوگا، اور جیسے کلر گاڑھا ہوتا جائے گا جانور یا بیمار ہوگا یا بوڑھا ہوگا، ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو اگر پلیٹ کے اندر رکھ کے اور تصویر مجھے دکھائی جائے ویڈیو میں، تو میں وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ گائے یا بھینس کا گوشت ہے، یہ کٹے کا ہے یا بچڑے کا، کیونکہ کلر ایک جیسے تصویر میں ہوتے۔ تو اس نے کیسے شناخت کی، یہ سوال۔ اور شناسائی ایک ایکسپرٹ ہو نا تو وہ شناخت کر سکتا ہے نا۔ ایکسپرٹ تو ایک بندہ کہتا ہے یار یہ فلانی چیز ہے۔ ایکسپرٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر بار بار تجربہ کرتا رہو، یعنی اگر میں دودھ پیتا ہوں بار بار بچپن سے پی رہا ہوں تو مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے، میں کہوں گا نہیں یہ گائے کا نہیں ہے، یہ بھینس کا ہے، یہ خالص ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے یہ پہچانا ہے، یا تو وہ خود کھاتا رہا ہوگا یا کبھی کھایا ہوگا، اس نے پہچان لیا، یا وہ کسائی ہوگا، یہ کسائی کے پاس کام کرتا ہوگا، جب وہ اس کو سور کا گوشت بنایا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو بندے کو پہچان ہوتی ہے کہ یار بھینس کے گوشت کا رنگ ایسا، کپڑے ایسے ہیں، اور سور خنزیر کے ایسے ہیں، تو یا اس نے گوشت بنایا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جہاں یہ گوشت بنتا ہے، بکتا ہے، پیک ہوتا ہے، اس فرم کے اندر، اس دکان کے اندر اس کی نوکری ہوگی، وہ کھاتا نہیں ہوگا، اس نے ذبح بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ اس عملے میں شامل ہوگا۔ جب وہ بار بار اس کو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل کہہ سکتا ہے نہیں جی نہیں نہیں نہیں، خنزیر کا یہ گوشت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو نہ کھاتا ہے نہ بناتا ہے، لیکن وہ سپلائی کرتا ہے مختلف دکانوں کے اوپر، وہاں سے گوشت خنزیر کا، بکرے کا، بھینس کا، کسی کا اٹھایا اور آگے سپلائی کی، وہاں سے اتنا پیس نکالا اور جناب دیا آیا، تو اس کو پتہ ہے، شناخت ہے کہ یہ خنزیر کا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، بکرے کا ہے، کتے کا ہے، گھوڑے کا ہے، یا تو بھرا میرا پھر سپلائی دے ہوگا۔ ان چاروں شعبوں کے علاوہ پھر آپ کو شناخت نہیں ہو سکتی، پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ تصدیق کے ساتھ کہتے ہیں تو پھر آپ نے یا گوشت کھایا ہے یا بنایا ہے یا بیچتے رہے ہیں، یا آپ کا ایسا کاروبار تھا خنزیر کے گوشت کے ریلیٹڈ، تو آپ کو تنقید کرنی پڑی۔ یہ اس صحافی کے لیے ہے جو دڑا دڑ تنقید جنہوں نے کی، پھر عوام میں بھی اب نون لیگی بھائی بھی کر رہے ہیں، تو جس کا کاروبار یہ ہے وہ پہچان کر سکتا ہے۔ جب وہ پہچان کر سکتا ہے تو کاروبار یہ ہے، اور پھر وہ مسلمان کہلاتا ہے، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ نہ سور کی ہے، اسرار نہ اقرا، کہ ان صحافیوں کے دماغ میں سور پڑا ہوا ہے، اس کو 7 سمندر پار پلیٹ میں سور نظر کا گوشت نظر آ گیا، اس کو اس پاکستان کے اندر اس صحافی کو وہ خنزیر نظر نہیں آ رہے جو 75 سالوں سے اس پاکستان کو کی فصل کو تباہ کر رہے ہیں اور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو کیا تھا؟ پریشر، نفرت، تنقید۔ اب دیکھیں رچرڈ گرنیل جی، وہ ہم جنس پرست کے پاس گئے، وہ کہ ان کا سفیر ہے خصوصی، یہی رچرڈ گرنیل ہے جس سے ملاقات کرنے محسن نقوی گئے اور اس نے ملاقات نہیں کی، مائیکل جون نے بھی نہیں کی، اس وقت یہ ہم جنس پرست نہیں تھا۔ یعنی تنقید برائے تنقید کی انتہا، نفرت کی انتہا ان صحافیوں پہ جن پہ دماغ پہ چڑھا ہوا ہے۔ صحافی کا کام تبصرہ کرنا ہے، کسی ایک سائیڈ کی کا ڈھول نہیں پیٹنا۔ اب آتے ہیں ٹرمپ سے انتظامیہ سے ملاقات، پریشر تو ہے نا،
پھر ان کے ٹویٹ آنا، ان کے بیان آنا، اس کو توڑنا مروڑنا، اس کو مائنس بھی دینا ہے. اور بھائی یہاں تک بھائی آج ہمارے آرمی چیف مل کے آئے ہیں، دورہ کر کے آئے، لیکن ساتھ ہی ٹرمپ کی فیملی نے بیان دے دیا، بیٹیوں نے دے دیا، بیوی نے دے دیا، فری عمران خان. کوئی تو نیا شتونگڑا شروع کرنا ہے نا، کوئی تو سانو گل لبے جی وہ خنزیر دا گوشت کھا گئے. تو یہ وجہ تھی کہ گل کوئی نہ لبے، اٹا گندی ہلدی کیوں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے کہ عمران خان پر ایک یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام ہے. جب بھی بات ملتی ہے یہودی ایجنٹ ہے جی، نہ دیکھا نہ باڑا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہودی ایجنٹ ہے، یہ الزام ہے. پہلی بات، یہ الزام لگایا تھا مولانا فضل الرحمان نے، اور گزشتہ دنوں میں جب ان کی قربتیں بڑھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا صاحب سے سوال ایک صحافی نے کیا کہ آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا وہ میرا سیاسی بیان تھا، اس میں حقیقت نہیں، ہمارے سیاسی بیان. اب جو پورا ایک پاکستان کا ایک حلقہ احباب ہے نا اینٹی عمران خان، اب اس کو وہ پوائنٹ مل گیا یہودی ایجنٹ کا. اب میں بتاتا ہوں، میں کسی کا ایجنٹ ہوں، میں کسی کا ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے میں پیسہ لیتا ہوں اور اس کی پالیسیاں ہی میں نے چلانی ہوتی ہیں. یعنی اپنے آقا اور مولا کو راضی کرنا، آقا سے وفا کرنا ایجنٹ کا کام ہے، اس سے لیتا جو ہے. تو مجھ پہ واجب ہے کہ جس کا میں ایجنٹ ہوں میں اس کا احترام ضرور کروں گا. دن وہ کہے گا دن تو کہوں گا دن، وہ کہے گا رات تو کہا، وہ کہے گا دھوپ ہے تو میں بھی کہہ دوں گا دھوپ ہے. یعنی اس کا احترام میرے اوپر واجب ہے، ادروائز میں ایجنٹ کیسا ہوں، مجھے کب کیوں دے گا، پھر فنڈ کیوں پیسے دے گا. اس پہ آپ بات سمجھ آ گئی کہ جس کا کوئی ایجنٹ ہوگا تو انہیں کی بات کرے گا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنے دور میں یو این او میں تقریر کی تھی، اس تقریر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جنرل اسمبلی کا جس ٹائم اجلاس ہوا، جس وقت اجلاس ہوا، تقریباً 200 ممالک کے حکمران موجود تھے، نمائندے نہیں تھے، حکمران، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، یعنی حکم. اور 200 حکمران میں 57 کے قریب ہمارے مسلم ممالک کے حکمران بھی تھے. اسی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر جب انٹری ہوتی ہے نتن یاہو کی، ایک شخص کے علاوہ تمام حکمران کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ادب میں تالیاں بجاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، جی آئیں ویلکم، تالیاں بجا رہی ہیں. لیکن یہ یہودی ایجنٹ بیٹھا رہا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، نہ اس نے استقبال کیا، نہ کھڑا ہوا، نہ تالیاں بجائی. یہ کیسا ایجنٹ ہے، اپنے آقا کا استقبال ہی نہیں کیا. ایک اس کے بعد اقوام متحدہ کے اندر 57 کے قریب مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو باری باری تقریر کا موقع ملا، جس میں کئی نام نہاد بھی ہیں، اور بیشتر نام نہاد ہیں، اور بیشتر ایجنٹ ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. امریکہ کا ہو گیا تو اسرائیل کا بھائی ہو گیا. کسی نے ناموس رسالت کا مقدمہ نہیں لڑا ماں سوائے عمران خان نیازی، جس کو آپ یہودی ایجنٹ کہہ رہے، اور کھل کے تقریر کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر. اور یہ کہا، دنیا کو بتایا کہ جب میرے رسول کی ذات پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور مقدمہ پورا صدق کے دل سے لڑا، اور پوری دنیا نے سراہا عمران خان کے اس ناموس رسالت کے مقدمے کی وکالت ناموس سے رسالت کے لیے آواز اٹھائی، اور جس کی بعد میں بڑے بڑے علماء نے اعتراف بھی کیا اور تعریف بھی کی، جیت علماء نے. اور اس میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مجھے ایک کلپ یاد ہے، علامہ خادم حسین رضوی کا لبیک یا رسول اللہ علیہ، جنہیں جو
پالیسیاں کچھ ایسی تھی کہ عمران خان کے مخالف ہمیشہ دھرنے دیے اور رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج اس نے حق ادا کر دیا مفتی ہونے کا، اور میں آج سے اس کی دل سے احترام کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں رسول کے نام کے لیے اس نے آواز بلند کی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان طاہر اشرفی، مفتی منیب الرحمان، کوئی ایسا جید عالم دین نہیں تھا جو محبت رسول کا دعوے دار ہو جس نے پھر تعریف نہ کی۔ تو یہ کام یہودی ایجنٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہی یہودی ایجنٹ ہے تو پھر ہر عاشق رسول پھر یہودی ایجنٹ ہے، نبی سے عشق کرنے والا پھر یہودی ہے۔ اب ایجنٹ دیکھو کیسے ہوتے ہیں، آپ کو میں تھوڑا سا اگلی مثال دے رہا ہوں، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوں۔ کچھ عرصہ ہی، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا صدر بننے کے بعد دورہ کیا آپ سب کے سامنے، اور جب وہ ایک اسلامی ملک میں گیا، اسلامی ملک، تو بادشاہ کے محل کے اندر ننگی ناچتی ہوئی لڑکیاں پیش کی گئیں، ان کی سلامی دی گئی۔ پھر شہزادیوں کا تعارف کرایا گیا، شہزادیوں اور ملکاؤں نے ان سے ہاتھ ملائے، بلکہ بادشاہ نے خود پیش کی کہ یہ میری بیوی، یہ میری شہزادی، اور انہوں نے ہاتھ بھی ملائے اور بوس و کنار بھی کیا، جو کہ ان کی روایت بھی ہے عربیوں کے، لیکن محرم کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ نہیں، مرد کے ساتھ کوئی بات نہیں، بوس و کنار بھی ہوئے۔ کسی نے یہودی ایجنٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ وہ اور لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ٹرمپ خود پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ حیران کن تھا۔ ایک تو عالیشان محل، عالیشان استقبال، اور یورپ میں بھی ایسے ننگی دھڑنگی عورتیں نہیں پیش کی جاتی آن دی کیمرے، شاہی اعزاز کے ساتھ، اور انڈر گراؤنڈ تو کچھ بھی ہو، اور شہزادیوں کا یوں ان کے ساتھ بوس و کنار، تو وہ حیران ہو گیا۔ اسی لیے اقبال نے کبھی کہا تھا کہ یہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، ایسے ہوتے ہیں ایجنٹ۔ پھر یہی ٹرمپ حجاز کی سرزمین، پاک سرزمین پر بھی گیا، اور وہاں بھی اس کی خوش کرنے کے لیے، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے سرزمین حجاز کی حرمت کی، تقدس کا خیال نہ کیا گیا۔ اس سے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس کو ایجنٹ کہتے ہیں، ان کو ایجنٹ کہتے ہیں۔ اب آئیے، شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دور پہ عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان نے صرف گاڑی ڈرائیو کی تھی، تنقید ہوا تھا، ڈرائیور بن گیا جی، لیکن عمران خان نے وہ ان سے کام لیا کہ آج تک جو اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہیں وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں اور جان بھی مارتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کام کیا جو 75 سال تک کسی نے نہیں کیا۔ وہ سراہتے ہیں، وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اس نے اپنے نبی کی اور اپنی عوام کی بات سعودی شہزادے ولی عہد کے سامنے پیش کی کہ ان کو یہاں وہ تکلیف ہے، اور آج تک وہ مل رہی ہے، اسی لیے اس کو یہودی ایجنٹ